ایران نے جہاں امریکہ کے ساتھ بات چیت کے دوران ہی اپنا خیبر شکن بیلسٹک میزائل فائر کر کے امریکہ کو اور اسرائیل کو وارن کیا ہے، وہیں عرب اتحاد نے آج سنا کے اندر سنا کے اندر فوجی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اتحاد نے شہریوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سنا میں نشانہ بنائے جانے والے ٹھکانوں سے دور رہیں۔ اس سے قبل عرب اتحاد نے جمعرات کے روز بتایا تھا کہ سعودی دفاع افواج نے ابہا کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی سمت بھیجے گئے ڈرون طیارے کو فضا کے اندر تباہ کر دیا تھا۔ تباہ شدہ ڈرون کے ٹکڑے ہوائی اڈے کے اطراف میں گرے، جس کے نتیجے میں 12 افراد شدید زخمی ہوئے۔ ان میں مختلف شہریت کے حامل کارکنان اور مسافر شامل تھے۔ عرب اتحاد نے باور کرایا ہے کہ وہ شہری ہوائی اڈوں اور مسافروں کے لیے سنگین خطرات کا جواب دینے کے لیے سخت حکمت عملی بنا رہے ہیں۔ حوثی ملیشیاز کی جانب سے شہری ہوائی اڈے کو دانستہ طور پر نشانہ بنائے جانے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور ان کو روکنا لازم ہو چکا ہے۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ سعودی عربیہ اور امارات نے حرز شہر کا 80% حصہ آزاد کروانے کا دعویٰ کیا ہے۔ حرب شہر کے اوپر مختلف قسم کی جو ایئر سٹرائکس کی گئی ہیں، اس کے بعد یہ رپورٹ نکل کر سامنے آئی ہے۔ میں اس خبر کو مزید آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سعودی عربیہ کافی پریشان ہے۔ سعودی عربیہ جہاں اپنے آپ کو لبرل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، سعودی عربیہ جہاں اپنے جھنڈے کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کو لبرل بننے کی کوشش کروا رہا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ عرب کے اندر اس کے زیادہ سے زیادہ دوست بنے۔ سارے ہی ملک اپنے تعلقات استوار کر سکتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، لیکن ایران ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کو ہی ایک وقت کے اندر تھریٹ کر رہا ہے۔ بدھوار دن ایران نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کے دوران ہی ایک خیبر شکن بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اس کی رینج جو تھی وہ 2500 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، اور اگر ہم اسرائیل اور ایران کے درمیان کم از کم فاصلہ دیکھیں تو 997 کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی ایران کے پاس اتنی زیادہ میزائلیں ہیں کہ وہ امریکہ کے اڈے کو اور اسرائیل کے کسی بھی اڈے کو یا ٹارگٹ کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر ایران واحد ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ میزائل سٹیز ہیں، میزائلیں ہیں، اور ایران کے جو آرمی چیف ہیں محمد علی بلغیری، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکہ آج ہمارے اوپر سے پابندیاں ہٹا دے تو مڈل ایسٹ کا سب سے زیادہ اسلحہ جو ہے وہ ایران کے پاس ہوگا۔ ناظرین اکرامی، اسی بیچ یمن کی بات کریں تو یمن کے اندر امریکہ اور اسرائیل بھی انوالو ہو گیا ہے، بھلے ہی وہ سیدھے طور پر آ کر واضح طور پر پالیسی اپنی واضح نہیں کر رہے کہ ہم سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں یا امارات کے ساتھ ہیں، لیکن بیچوں بیچ انہوں نے اپنا اسلحہ جو ہے سعودی عربیہ کو اور امارات کو دینا شروع کر دیا ہے۔ اب اسرائیل والے نہ صرف امارات کے اندر تعینات ہیں بلکہ سعودی عربیہ کے اندر بھی تعینات ہو گئے۔ سعودی عربیہ کے ابہا ایئرپورٹ کے اوپر جو نقصان ہوا ہے، سعودی عربیہ اس کے اوپر بھی کافی پریشان ہے۔ یمنی حوثی باغیوں کے اوپر آپریشن کیے ہیں انہوں نے، یمن کی دارالحکومت سنا کے اوپر مختلف قسم کے فوجی آپریشن شروع کر دیے ہیں تاکہ یمن کے جتنے بھی حوثی باغیوں کے زیر تسلط ٹھکانے ہیں ان کو برباد کیا جائے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 12 توپ خانے جو ہیں یمنی حوثی باغیوں کے وہ پکڑے گئے ہیں، سینکڑوں ڈرون پکڑے گئے ہیں، اور یہ وہ ڈرون ہے جو بارود ان کے اندر ہوتا ہے اور سعودی عربیہ کو کبھی ہٹ کرتے ہیں، کبھی امارات کو ہٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، سنا کے علاوہ اگر ہم حرز نام کے شہر کی بات کریں یمن کے اندر تو وہاں پر سعودی اتحاد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 80% سے زیادہ علاقہ ہم نے آزاد کروا لیا ہے، لیکن یمن کے حوثی باغی ان تمام تر خبروں کو پس پردہ ڈالتے ہیں اور جھوٹا قرار دیتے ہیں۔